بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دکھی انسانیت کو راحت، سکون اور چین کسی بھی شکل میں پہنچ جائے، انسانیت کی خدمت ہو جائے اور اللہ کی مخلوق کسی نہ کسی راستے سے اللہ کے قریب ہو جائے اور بندوں کے دکھ بھی دور ہو جائے۔ اس سلسلے میں آپ سے درخواست ہے کہ اپنا کوئی مشاہدہ، تجربہ آپ کو ملا ہو، آپ نے پایا ہو، اپنی سے پایا ہو، یا اپنا کوئی تجربہ ہو طبی یا روحانی، تو ضرور بتائیں۔ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے اور آپ بتائیں گے اور آپ بتائیں، اور ادھر کون بتائے گا؟ ہاں جی، کون بتائے گا؟ کس نے ہاتھ کرا؟ آپ بتائیں گے۔ ادھر کون بتائے گا؟ کون سخی ہے جو اللہ کے لیے سخاوت کرے؟ آپ بتائیں گے اور آپ بتائیں گے۔ اب میری طرف دیکھیے، میں نے مائک کیسے اٹھایا ہوا ہے اور کتنا قریب رکھا ہوں، پھر دیکھ لیجیے اسی طرح مائک، اور اس میں سوال نہ کیجیے گا، اپنے مشاہدے اور تجربے بتائیے گا۔ جی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد ابراہیم جہانیہ۔ کچھ عرصہ پہلے میری چھوٹی بیٹی تقریباً 1.5 ماہ کی، وہ مغرب سے عشاء تک تقریباً مسلسل روتی رہی۔ تو میں اکیڈمی میں پڑھاتا ہوں، جب میں گھر گیا تو میری اہلیہ نے بتایا، تو ہم اسے موٹر سائیکل پہ بتا کے ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگے۔ تو جیسے میں نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کیا، میں نے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى یہ درود پاک میں مسلسل پڑھتا رہا، اور جب میں گھر ادھر سے ڈاکٹر تک پڑھتا گیا تو کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد بچی بالکل خاموش ہو گئی، اور جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو بالکل وہ خاموش ہو گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں عبدالحمید کا نام ہے، جہانیہ سے تعلق ہے۔ کہ پچھلے دن میں آپ سے آ رہا تھا، آپ صاحب نے جو بتایا تھا کہ سیدنا یا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلے عام پڑھا کریں، تو میں نے باقاعدگی سے یہ ایک ہفتہ ہوا شروع کیا، کھلے عام پڑھتا ہوں۔ تو میں چوک مارا والے سے آگے آ رہا تھا، جس سواری میں تھا تو پہلے کمانڈو والے اور کچھ پولیس والے باقی جو تھے وہ کھڑے تھے، چیکنگ کر رہے تھے، تمام سواریوں کو اتار کر ایک ایک کر کے ان کی تلاشی لیتے تھے۔ جب انہوں نے میرے والے سواری سے بندے اتارے تو تمام کی تلاشی لی۔ جب میں اترنے لگا کہتے ہیں آپ بیٹھ جائیں محترم، آپ بیٹھے رہیں۔ تو باقی سب کی تلاشی لی، مجھے بیٹھا رہنے دیا۔ تو سواری کہتی ہیں بھئی کیا مسئلہ ہے؟ میں کہا مجھے تو نہیں پتا یہ کیا مسئلہ ہے، یہ مجھے نہیں یقین ہے کہ یہ برکت تھی سیدنا یا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا کریم صلی اللہ ہے، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد ندیم اقبال نام ہے، جہانیہ سے ہوں، اور میں نادرا میں جاب کرتا ہوں، فیلڈ ڈیوٹی کرتا ہوں۔ جلال پور پیر والا میں آپ تشریف لائے، وہاں ایک وظیفہ بتایا ہے، یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر۔ آپ نے اجازت دی، میں نے پڑھنا شروع کیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ 4 بندوں کو ہٹ کرنا ہوتا تھا، ہم لوگوں نے ان کو مل کے بھی سارا دن میں یوں فیل ہوتا تھا کہ سارا کام باقی رہ گیا ہے، اور رات کو وہی ٹینشن ہوتی تھی کہ صبح کام ابھی پین نہیں پڑا ہے۔ جب سے یہ وظیفہ بائک پہ چلتے ہوئے پڑھتا رہتا ہوں تو صرف 2 دن پہلے کی بات ہے، تقریباً 4 کی بجائے میں 16 بندوں سے مل کے آیا، اور 4 بجے میں گھر واپس آ گیا، 10 بجے نکلا ہوں، اور ساری ٹینشن، ساری پریشانی، اور یوں فیل ہوا کہ سارے سال کا کام کم کر کے آیا ہوں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے پچھلے سال پہلے میرے دوست کی چابی گم ہو گئی تھی، تو اس نے آ کے مجھے بتایا، ہم دوست کرتے بیٹھے تھے کہ میری چابی گم ہو گئی ہے۔ تو میں 2-3 دفعہ چکر بھی لگایا ہوں، بٹ مجھے چابی نہیں ملی۔ تو میں نے سب سے کہا کہ یار ابھی منہ سے ربی کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، تو سب نے تو نہ پڑھا، صرف میں نے ہی پڑھا۔ تو جب میرے پہنچنے سے پہلے وہ وہاں پہ پہنچ گئے تھے تو ان کو چابی مل گئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں پہلے بھی یہاں سے گزر گیا ہوں 3 سے 4 مرتبہ،
بٹ مجھے یہاں پہ شادی نہیں ملی. السلام علیکم. میں آپ کو اپنا روحانی ٹوٹکا بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے توسل سے مجھے پتا چلا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں میں مالش کرنی چاہیے. میں نے اپنے والد صاحب کو یہ بتایا، ان کے پاؤں میں تکلیف رہتی تھی تو انہوں نے کوئی 40-45 دن کیا تو اس کی وجہ سے ان کے جو تکلیف تھی پاؤں میں وہ بھی ختم ہو گئی، اور جب وہ سفر پہ جاتے تھے تو ان کے پنڈلیوں پہ اور پاؤں کے اوپر سول پڑ جاتی تھی، اس کی وجہ سے اس کو بھی کافی فائدہ ہوا. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے یہ 2-3 درس سنے تھے، اقبال کتنا کی اللہ تعالیٰ کے لیے رکھی ہوا کر یہ 2-3 جگہ آزمایا ہوا. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ڈلیوری کے معاملے میں یہ بہت اچھا عمل ہے. جو بھی کرے گا انشاءاللہ کامیاب ہوگا، سرجری سے بچ جائے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم جی. میرا فیصلہ بات سے تعلق ہے. حال ہی میں عمرہ کر کے آؤں، وہاں کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس میں سے ایک خاص واقعہ، کچھ لوگ ہوٹل کی وجہ سے لڑ رہے تھے مکہ شریف میں، تو بزرگ تھے کافی اس کے 9-10 لوگ عورتیں بھی تھی ساتھ. تو میں نے ان کو ایک سائڈ پہ جا کے وظیفہ بتایا حضرت کا، یا حفیظ یا اسلام. تو کافی آپس میں بحث واسطہ گالی گلوچ کر رہے تھے، وہ ہوٹل ہی دے رہے تھے. ابھی انہوں نے جسٹ پڑھا ہی ہے 10 دفعہ 10 بار ہی پڑھا ہوگا الحمدللہ حضرت صاحب کی دعاؤں سے. تو فوراً ہی وہ جو کاؤنٹر پہ تھا ہوٹل کا ملازم، اس نے فوراً ہی کہا کہ بابا جی میں آپ کو دیتا ہوں 5 روم کا بیڈ، 4 روم کا بیڈ. تو ایسے یا حفیظ یا اسلاموں کی برکات سے 9-10 واقعات ہوئے. ایک میں سنار کی دکان پہ گیا، اس کا مجھے دکھاتے ہوئے کوئی چیز گم ہو گئی تو میں بڑا پریشان ہوا، مجھ سے لڑنے لگ گیا. تو میں نے فوراً ہی یہ یا حفیظ یا اسلاموں والا اپنے دلی دل میں پڑھنا شروع کیا. جب پڑھنا شروع کیا تو حضرت کی دعاؤں سے فوراً ہی وہ مسئلہ حل ہو گیا. وہ نیچے کی سونے کی چیز گری ہوئی تھی، فوراً مل گئی. تو ایسے کافی واقعات ہوئے میرے ساتھ یا حفیظ یا اسلاموں کے کچھ جزاک اللہ. السلام علیکم. نبی رحم لاہور سے. سفر پہ جاتے اکثر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ سفر پر چکر لگتا ہے، گاڑی کے اوپر اکثر عموماً ہوتا ہوں. اس میں جو جس وقت گاڑی پہ سواری پہ بیٹھنا ہوتا ہے اس میں ایک دعا جو عزیز نے بتائی ہوئی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. 3 دفعہ یہ اور 3 دفعہ بسم اللہ علی دینی، یہ جو پوری آیت ہے یہ 3 دفعہ. اور اس میں یہ ہے کہ اکثر کا میرا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے میں بہت دفعہ بچا ہوں. ابھی لاسٹ ٹائم میں ایئرپورٹ سے واپس آ رہا تھا بچوں کی طرف، تو ایک آیت ہے جو کہ حضرت نے بتائی ہے سورۃ توبہ کی آخری لاسٹ 2 آیات، تو وہ پڑھ رہا تھا اور میں واپسی آتے آتے رستے میں سو گیا گاڑی کے اوپر. تو بالکل آنکھ لگی. میرے آگے 22 ویلر ڈالا جا رہا تھا تو مجھے نہیں پتا، اچانک اس کے پاس جا کے میرے خود بہت آنکھ کھل گئی. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، میرے ساتھ اتفاقاً کافی دفعہ یہ معاملہ ہوا کہ میں تصویر کر رہا ہوتا ہوں، لیکن یہ ہوتا یہ کہ آگے 2-3 دفعہ ایسا ہوگا کہ میری مکمل آنکھ لگ گئی. لیکن جب گاڑی کے پاس جاتا ہوں تو منہ اللہ پاک جو ہے آنکھ کھول دیتے ہیں اس آیات کی برکت سے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سلیم ہے. میں باقاعدگی سے اپنی تنخواہ برکت والی تعلیم میں ڈالتا ہوں اور 129 بار میرے سب گھر والے اس میں پڑھتے ہیں سورۃ کوثر 129 بار. تو اللہ پاک نے اس میں اتنی برکت ڈالی ہے کہ آسانی سے مہینہ گزر جاتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی بچہ بیمار نہیں ہوتا، کوئی اور اس طرح کی پریشانی نہیں آتی جس سے پیسے ضائع ہوں. اللہ میری اس طرح برکت ڈالتا ہے تنخواہ میں. جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کی حاضری قبول فرمائے. باقی حضرات جو بتانے والے ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ بتائیے گا. اللہ برکت عطا